الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. اچھا ٹھیک. وہ دانائے سبل ختم الرسل تھینک یو. مولائے کل جس نے وہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں آج آپ تمام حضرات کو جو بن داؤد اس سپر مارکیٹ کے اندر مختلف برانچز میں خدمات انجام دیتے ہیں، اور آج یہ محفل سجائے ہیں جناب محترم فاروق صاحب، محترم بابر صاحب، محترم شان صاحب اور دیگر دوست احباب نے، اور مہمانان خصوصی آل جناب راشد صاحب، محمد رضوان صاحب، محمد تنویر صاحب، اور ان سب کے جو سرکردہ آل جناب سلطان المعظم صاحب، تمام ساتھیوں کے درمیان میں مشفقیر کو مدعو کیا گیا، کیونکہ ہم فقراء کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ تفرقہ بازی، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ملک و وطن اور خاندان اور قبیلے سے بالاتر ہو کر نسل، زبان، علاقائیت سے علی وجہ الکمال بنین و انسانیت کو ایک کرنا، اور بالخصوص امت مسلمہ کو متحد کرنا، یہ ہمیشہ اہل اللہ کا کام رہا ہے. یہ چیز ازل سے چلی آ رہی، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہو، چاہے وہ کسی اور ملک کا ہو، کہیں کا بھی مسلمان ہو، اس کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، صحابہ اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء غوث القطب ابدال کی محبت، اور ان اصولوں کو لے کے چلنے کے لیے راہیں ہموار کرنا، یہ ہر اہل اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی اس وقت تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ ان کی گفتگو، ان کی ملنساری ہر ایک کے ساتھ، نہ یہ زبان دیکھیں نہ یہ مکان دیکھیں، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو رہتے ہیں، کہاں وہ سہیل کرناٹک کا اور کہاں یہ انجینئر یہاں لاہور کے، مطلب یہ محبتیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟
یہ کس نے یہ محبتیں پیدا کی ہیں؟ یہ صرف اور صرف واحد ہستی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں تمام نبیوں کے آخر میں آقا دو جہاں حضور اکرم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب آقا نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کر آئے ہیں تو یہ انہی کے کلمے کی برکت ہے کہ جو آج ہمارے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی نہیں ہے۔ جس کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہوتی ہے، جن کے اندر علاقائیت اور زبان اور لسان کا تفریق ہوتا ہے، تو اس کے اندر حضور کی محبت نہیں ہوتی۔ اس کے اندر صرف زبانی جمع اور خرچ تو ہو سکتا ہے، لیکن دل میں حقیقت میں جو سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ سارے کلمہ گو سے محبت کرتا ہے، ساری انسانیت سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس کی جو دشمنی ہوگی نا، اس سے جو نفرت ہوگی نا، وہ صرف اور صرف وہ اس وجہ سے ہوگی کہ والحب للہ والبغض للہ، اگر اس سے محبت ہے تو اللہ کے لیے ہوگی، اور اس سے بغض ہوگا تو وہ اللہ کے لیے ہوگا، نہ کہ وہ کسی انسانی کسی معاملات میں انسان کا دشمن نہیں ہوگا۔ یہی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام محبت ہے۔ اور ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کہاں جمع کیا، اور کہاں اللہ نے ہمیں لا کر کھڑا کیا ہے؟ ہمیں کہاں سے غذا مل رہی ہے، ہمیں کہاں سے کھانا مل رہا ہے، ہمیں کہاں کی ہوا مل رہی ہے، ہمیں کہاں کی زیارت ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ارے لاکھوں کروڑوں فرشتے ترستے ہیں یہاں آنے کے لیے۔ تمام دنیا کے مسلمان جو ہے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے، اللہ ہمیں مکہ دکھا دے۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم مکہ اور مدینے میں یہاں زیارتیں ہوتی ہیں۔ کیوں فاروق صاحب؟ کتنا بڑا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور بنی رہے گی۔ عزیزان گرامی، میں نے جو عنوان لیا ہے بڑا ہی خوبصورت عنوان لیا ہے آج کا۔ میں نے تمہید تھوڑی سی آپ کے سامنے اس وجہ سے باندھی ہے کیونکہ لوگ جو ہے بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑے بڑے مشاہیر ہیں، بڑے بڑے مدبرین ہیں، بڑے بڑے مفسرین ہیں، لیکن جو ہے وہ ہوتا یوں ہے کہ پھر وہ گفتگو میں تفرقہ بازی ہوتی ہے، گفتگو میں فرقے واریت ہوتی ہے، گفتگو میں جو ہے جدائی کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کا کام ہے ملانا ہے، محبت پیدا کرنا ہے، اور ان کو اللہ اس کے رسول کی راہ میں ان کا تن اور من دھن سب قربان کروانا ہے۔ تو آئیے بہت ہی آج ہم غالباً چوتھا محرم الحرام ہے نا، ابھی شام لگے گی تو 5واں محرم الحرام ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، محرم الحرام کی اپنی خصوصیت ہے، اور اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا ذی الحجہ کی، اس کی اپنی خصوصیت تھی۔ ہر مہینے کی اپنی خصوصیت ہے، اور ہر مہینے کا اپنا ذکر ہے، اور ہر مہینے کے اپنے کمالات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 مہینے ایسے رکھے ہیں، ایک اول کا مہینہ اور آخر کا مہینہ۔ اول مہینہ جو ہے اس کو محرم کہتے ہیں، اور آخر مہینہ اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ یہ 2 مہینوں میں ہی قربانی ہے، 2 مہینے یہ قربانی کا سبق دیتے ہیں۔ ایک مہینہ جانوروں کی قربانی کا سبق دے رہا ہے، اور دوسرا جو مہینہ ہے وہ اہل بیت اطہار کے جانوں کی قربانی کا۔ یہ 2 قربانیاں، اور ساری امت کو یہ 2 مہینوں میں قید کر دیا گیا ہے۔ اول بھی قربانی ہے اور آخر بھی قربانی ہے، تمام مہینے ان 2 مہینوں کے درمیان میں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر مہینہ، ہر ہفتہ، اور ہر دن، اور ہر گھنٹہ، اور ہر منٹ، اور ہر لحظہ جو ہے امت کو سبق دیا گیا ہے قربانی کا۔ کیوں؟ قربانی سے قرب ربانی حاصل، قربانی سے کیا ہوتی ہے؟ قرب ربانی حاصل ہوتی ہے، بغیر قربانی کے قرب ربانی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس کی بڑی تفسیر اور بڑی گہرائی ہے،
اور اس کی طرف میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. ایک دو پوائنٹ پہ گفتگو کروں گا اور پھر اس کے بعد میں آؤں گا کہ اس مہینے کی مناسبت سے آپ کو لے کر آتا ہوں. پہلے تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں. فَاذْكُرُونِي، ذرا سے غور سے سننا کہ فَاذْكُرُونِی کہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، پس تم میرا ذکر کرو. اس کا ذکر کرو فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم. تو میں کیا کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں. کیا کہا، فَاذْكُرُونِی تم میرا ذکر کرو، اذْکُرْکُم میں تمہارا ذکر کروں، وَاشْکُرُوا لِی اور میرا شکر بجا لاؤ، وَلَا تَکْفُرُونَ اور کفران نعمت مت کرو. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو صرف لفظ ذکر پر تھوڑا سا اس کو ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو کھولنا چاہتا ہوں، اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر کسے، ذکر. اب ذکر کے معنی جو ہیں لغت میں جو آ رہے ہیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، لیکن ہم عام طور پر کسی بھی سلسلے کے لوگوں سے پوچھیں آپ ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم ذکر کرتے ہیں. کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی رحمان کا ذکر کرتا ہے، کوئی رحیم کا ذکر کرتا ہے، کوئی ستار کا ذکر کرتا ہے، کوئی غفار کا ذکر کرتا ہے، کوئی سورہ فاتحہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی جو ہے ٹھنڈی چھاؤں میں ذکر کرتا ہے، کوئی خانقاہ میں ذکر کرتا ہے، کوئی میدان میں ذکر کرتا ہے، کوئی مسجد میں ذکر. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے انداز میں ذکر کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. وہ اپنے زمین میں، کیونکہ یہ سکھایا ہے بزرگوں نے کہ بھائی اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے نا، یہ ذکر کرو، یہ بھی ذکر ہے. لیکن جس ذکر کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے، وہ ذکر جو ہے، وہ ذکر صرف یہ ذکر نہیں ہے ہاں من کا پھیرت ہے، من کا پھیرت ہے. ارے من کا پھیرت ہے، من کا پھر دے خدا کے ملنے میں کیا ہے دے. سبحان اللہ. من کا تو پھر رہا ہے، گن کے یاد کر رہا ہے. کتنے درود پڑھے جی؟ 1 کروڑ درود پڑھے ہیں. اچھا جی چلو جی 1 کروڑ درود پڑھے. کتنے پڑھے؟ 2 کروڑ پڑھ لی. کہیں سے 1 کھرب آ رہے ہیں. شاہ صاحب ہم نے 1 کھرب درود پڑھے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہم جاتے ہیں سرکاری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. اور یہ ہے درود شریف پڑھنے کا، الحمدللہ اس کا بڑا اثر، بڑا اس کا اجر ہے اور بہت اچھا ہے پڑھنا. لیکن اعزان گرامی، ذکر جس کو اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر کیا صرف سبوحت قدوسوں کا ذکر ہے؟ صرف گن کے یاد کرنے کا نام ذکر ہے؟ تو پھر جناب راشد صاحب، یہ ذکر جو ہے آپ طوطے کو گھر میں رکھ لو، ایک پنجرے میں اس کو، چھوٹے سے طوطے کو لے آؤ اور لا کر اس کو سکھا دو سبح قدس. اب تم بھول جاؤ، تم سو بھی جاؤ تو وہ سبح قدس نہیں کرتا رہے گا. وہ طوطا جو پڑھ رہا ہے اس کو کلمہ سکھا دو، وہ کلمہ پڑھتا رہے گا. اس طوطے کو درود پاک سکھا دو، وہ طوطا درود پاک پڑھتا رہے گا. کیا صرف اور صرف یہ تسبیح کے من کے پھیرنے کا نام ہی ذکر ہے؟ کیا اسی کو کہتے ہیں ذکر، یا اس کے علاوہ بھی اس کے کوئی معنی مطلب ہے؟ تھوڑا سا ڈیفینیشن سر گفتگو آگے لے کے جاتا ہوں، کیونکہ جن کا ذکر آ رہا ہے نا، وہ ان کے ذکر کے لیے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے. اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ لغت کے اندر ڈکشنری میں ذکر کے معنی ہے بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا نام ذکر. بابا صاحب توجہ، جو چیز انسان بھول جاتا ہے. اب کس کو بھولتا ہے؟ ہاں اکبر الہ آبادی نے کہا بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باغ کو، بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باغ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو. برق گر جائے گی ایک دن اور اڑ جائے گی بھاپ.
देखना अकबर, बचाए रखना अपने आप। जिक्र के माने क्या है? भूली हुई चीज को। अब मैं पूछना चाहता हूं, सवाल है, क्या आपने कभी खाने को भूला है? खाना खाने को भूला है आपने कभी? ठीक है। आप अंदर मार्केट में बैठे हैं, बहुत ज्यादा ग्राहक आए हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में आप मसरूफ हैं, तो ऐसे वक्त में आप दोपहर का खाना नहीं खाए हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ है, कोई लिखने पढ़ने में, कोई कंप्यूटर में हमारे बैठे हुए हैं, वो किसी मकीने को ठीक करने में, किसी कंप्यूटर के ठीक करने में मसरूफ हैं। 1-2 घंटे के लिए आप भूल जाते हैं, 1 घंटों के लिए, लेकिन आपके अंदर के जो चूहे हैं ना, जो चूहे, वो आपको याद दिलाते हैं, भूख लग रही है खाना खाओ, भूख लग रही है खाना खाओ, प्यास लग रही है पानी पियो। तो लिहाजा पता चला कि खाने को भूलने का नाम जिक्र नहीं है, पानी को भूलने का नाम जिक्र नहीं है। पानी आपको याद दिला रहा है, आपके होंठ, आपका गला खुश्क हो गया है, वो आपको याद दिला रहा है पानी 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 चाहिए। हाँ, तो आप पानी की तरफ दौड़ते हैं, पानी पीते हैं। आपको ये पेट याद दिलाता है, हल में मजीद डालो इसके अंदर, जितना डालो डालते रहो, खा खा के जो है मुस्तंडे हो जाओ। तो लिहाजा ये तवज्जो दिलाता है कि आप खाने को नहीं भूलते, आप पीने को नहीं भूलते। अच्छा, खाने को भी नहीं भूले, इसका भी नाम जिक्र नहीं, पीने को भी नहीं भूले, इसका भी नाम जिक्र नहीं। अच्छा, अब आप देखें, आप जो कपड़े पहनते हैं, आप कभी कपड़ों को नहीं भूलते। अच्छा, गर्मी के अंदर कॉटन के कपड़े चाहिए ताकि आपको जो है बाहर निकलेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, तो आप गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनना नहीं भूलते। सर्दी होती है तो आप गरम गरम कपड़े पहनेंगे और ये चाहेंगे कि मुझे सर्दी का असर ना हो, तो आप सर्दी में गर्म कपड़े पहनना नहीं भूलेंगे। अब उसके अलावा आपके बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, कभी आपने अपने बच्चों को भूला है? कभी किसी ने अपने बच्चों को भूला है? किसी ने अपनी बीवी को भूला है? अच्छा, हमारे बच्चे इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं और मुल्क में होते हैं, तो लिहाजा हम आए हैं लाहौर से, हम आए हैं कराची से, हम आए हैं बेंगलुरु से, हम आए हैं मद्रास से, हम आए हैं लखनऊ से, हम फला किसी शहर से आए, हैदराबाद से, किसी भी इलाके से हम यहाँ सऊदी अरब आए हैं, तो क्या अब हम यहाँ से जब जाते हैं तो जाने के बाद क्या हम अपना शहर भूलते हैं? नहीं भूलते। शहर में अपना मोहल्ला भूलते हैं? नहीं भूलते। मोहल्ले में अपना घर भूलते? नहीं भूलते। वहां पहुंचने के बाद किसी और पड़ोसी के घर पे दस्तक नहीं देंगे, अपने घर पे दस्तक देंगे। और अपने बच्चों को भूलते? नहीं भूलते। अपनी बीवी को भूलते? नहीं भूलते। तो किसी शय को नहीं भूलते। दुनिया की हर शय हमें याद है, खाना याद है, पीना याद है, उड़ना याद है, सोना याद है, बीवी बच्चे याद है, सोना और चांदी, पीतल और तांबा, हीरे जवाहरात, घर, बिल्डिंग, 3 मंजिला इमारत, 1 मंजिला इमारत और 2 मंजिला इमारत, और हर शय को हम याद रखते हैं। तो लिहाजा हम दुनिया की कोई चीज को नहीं भूलते। तो फिर भूलते किसको हैं? क्या चीज को हम भूल रहे हैं? हमने हर शय को याद रखा है, पूरी कायनात की हर शय को याद रखा, तमाम आराइश की चीजों को याद रखा है। तो अगर हमने भूला है तो किसको भूला है? हम किस बात को भूल जाते हैं? बात को जिसको भूल जाते हैं कि अल्लाहु अकबर, कि जो चीज को याद रखना है, अल्लाह उसके रसूल की जो रजा है उसको हम भूल जाते हैं। जो अल्लाह की रजा क्या है? मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हम नमाज को भी नहीं भूलते। जरा और कर बात आगे लेके जाता हूं। हम नमाज को भी नहीं भूलते। नमाज भी हम ठंडी छाव में पढ़ते हैं, हरम में जाते हैं तो एयर कंडीशन में हम नमाज पढ़ते हैं। हम नमाज को भी नहीं भूल रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ के देखो तो हम जो 1 महीने का जो रोजे आते हैं रमजान में, हम उसको भी नहीं भूलते। हम मुसलमान हैं, हम रोजों को भी याद रखते हैं। अगर हम रोजा नहीं भी रखते तो उसका एहतराम तो करते हैं। हम रोजे भी नहीं भूल रहे हैं, हम रोजे भी रख रहे हैं, ठंडी छाव में रख रहे हैं, एयर कंडीशन में रख रहे हैं, हवाओं में रह रहे हैं, फिजाओं में रह रहे हैं, बहुत सुकून से रह रहे हैं। तो लिहाजा नमाज को भी नहीं भूलते, रोजे को भी नहीं भूलते, उम्रे को भी नहीं भूलते, हज को भी नहीं भूलते, ज़कात को भी नहीं भूलते। अरे ये सब चीजों को भी हमने याद रखा है, लेकिन जिक्र इसका भी नाम नहीं। नमाज के लिए सलात का लफ्ज आया है, और रोजे के लिए सौम का लफ्ज आया है, उम्रे के लिए उम्रा का लफ्ज आया है, हज के लिए हज का लफ्ज आया है, ज़कात के लिए ज़कात का लफ्ज आया है। जिक्र किससे कहते हैं? तुम नमाज को भी। तो अल्लामा इकबाल ने कहा, नमाजो रोजा वो ज़कात और हज,
نماز و روزہ و زکات اور حج، ارے یہ سب باقی ہے مگر تو باقی نہیں ہے۔ وہ تو کیا ہے؟ وہ ذکر ہے کیا چیز جس کو آخر بھول گیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو بھول گیا ہے؟ جب دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں اور اللہ اس کے رسول کی راہ میں، ہاں نمازیں تو اپنے لیے ہیں، روزے بھی اپنے لیے ہیں، حج بھی اپنے لیے ہیں، عمرے بھی اپنے لیے ہیں، عبادتیں بھی اپنے لیے ہیں، ریاضتیں بھی اپنے لیے ہیں، ارے وہ ذکر کیا ہے جس کو بھولا گیا ہے؟ وہ ذکر کیا ہے جس کو اللہ کے لیے ہے؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھا، خیرات اچھی، سب اچھا ہے، لیکن وہ آخر ذکر وہ کون سا ہے جس کو ہم نے بھولا ہے؟ وہ ذکر وہ ہے جس کو زمانے کا مالک زمانے کا مامور من اللہ جو ہوتا ہے وہ آ کر یاد دلاتا ہے کہ ذکر وہ ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا، خرد نے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی پھر بات رہ گئی، پھر ذکر کی بات پھر بھی رہ گئی، تو آخر وہ ہے کیا؟ آؤ میں بتانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، وہ بات دراصل یہ ہے کہ لا الہ تو ہم زبان سے کہتے ہیں نا کہ لا الہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود، کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو لہذا اب یہ جو زبان کہہ رہی ہے اقرار باللسان تو تصدیق بالقلب تو ہونا چاہیے نا۔ تو وہ جو ذکر ہے وہ تصدیق بالقلب کا ہے، وہ کون سا ہے؟ تو آج ذرا غور کر کے دیکھو میرے دوستو، میرے عزیزو، جناب محترم جناب شان صاحب، جناب فاروق صاحب، جناب راشد صاحب اور میرے بابر صاحب اور سلطان المعظم صاحب، ہمارے تنویر صاحب، ذرا غور کر کے دیکھ لو، اس تمام کائنات کے اندر غور کر کے دیکھ لو، غور کرو اور اپنے اندر بھی غور کرو، سب کی طرف غور کر کے دیکھو کہ لا الہ کی اس منزل کو اگر سمجھے ہیں کیا، اگر سمجھے ہیں تو اس پر عمل بھی ہے کیا، اگر عمل بھی ہے تو اس پر کردار بھی ہے کیا، کردار بھی ہے تو گفتار بھی ہے کیا، عمل اور کردار اور گفتار سے تو ہی یہ ہم مسلمان پہچانے جاتے ہیں۔ تو ذرا غور کر کے ذرا اپنے اندر جھانک کر ہم دیکھیں تو لہذا لا الہ، اللہ یعنی کہ معبود یعنی کہ الہ جو بنے ہوئے ہیں وہ الہ، وہ معبودان باطل کون سے ہیں جو ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، لیکن ہمارے دلوں میں جو الہ بیٹھا ہوا ہے وہ کون سا الہ بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے دلوں میں جو الہ بیٹھا ہوا ہے تصدیق بالقلب میں وہ کون سا الہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو جب ہم غور کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے قلب میں کہیں بے نظیر بیٹھی ہوئی ہے، کہیں نواز شریف بیٹھا ہوا ہے، کہیں عمران خان بیٹھا ہوا ہے، کہیں زرداری بیٹھا ہوا ہے، کہیں جو ہے ملک بیٹھا ہوا ہے، کہیں ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، کہیں پاکستان بیٹھا ہوا ہے، کہیں چین اور جاپان بیٹھا ہوا ہے، کہیں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں کسی کفار کی غلامی بیٹھی ہوئی ہے، کسی جو ہے درندے کی غلامی بیٹھی ہوئی ہے، کسی شیطان کی غلامی بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے غلاموں کی غلامی جب اس قدر جو اندر آ جاتی ہے تو پھر اللہ کہاں سے تمہارا الہ ہو گیا؟ تمہارا الہ تو یہ معبودان باطل ہیں جس کو تم یہ پوج رہے ہو، تم جس کی پرستش مسجد میں آتے ہو تو اللہ کو الہ مان رہے ہو، صرف مسجد میں 5 منٹ کے بعد جب باہر نکل جاتے ہو تم دیکھتے ہو تو فلاں لیڈر کی پوجا ہو رہی ہے، تمام پیشوا کی پوجا ہو رہی ہے، تمام جو ہے کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ ارے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دنیا کے جو ہے معبودان باطل کی طرف تمہاری نظر ہے، کہیں تم جو ہے کسی کے غلام تو کہیں کسی کے غلام، کہیں زر کے غلام، کہیں زمین کے غلام، کہیں جائیداد کے غلام، کہیں بلڈنگ کے غلام، کہیں سونے کے غلام، کہیں چاندی کے غلام، کہیں ہیرے کے غلام، کہیں سونے کے غلام، کہیں ریال کے غلام، کہیں ڈالر کے غلام، کہیں یورو کے غلام۔ تو پتہ چلتا ہے کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو عزیزان گرامی یہ عام روایت والی میں
میں نے پیارے میرے سلطان معظم سے کہا کہ میں مولویوں کی روایت والی تقریر نہیں کرنا چاہتا کہ نشستن گفتن برخاستن کہ یہ اہل بیت کی تعریف ہو گئی ہے، صحابہ کی تعریف ہو گئی ہے، چلو جی کھاؤ پیو اور عیش کرو. ارے یہ بنیاد کے سمجھو، اسلام جو ہے صرف زبان سے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. عزیزان گرامی، جو فقیر بیٹھا ہے یہ زبان میں، کردار میں، گفتار میں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر معاملے میں بچپن سے لے کے اللہ اس کے رسول کی محبت میں تن اور من اور دھن قربان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا، حضور کی بارگاہ میں پہنچایا. اگر صرف جو ہے یعنی کہ ولا تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ ایسی بات کرتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں؟ ارے جو خود نہیں کرتے صرف زبان سے بولتے ہو تو اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے، تو وہی بات کرو جو خود کرتے ہو. تو ہم آج کو بتا دیتے ہیں کہ آج جس کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں، ویسے گفتگو ہماری کم از کم 3 گھنٹے ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کو سمیٹوں، کیونکہ ہر بار آؤں کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ پر گفتگو کروں اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں، کیونکہ ہم جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ذکر اتنا آسان نہیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے دنیا کی دولت کوئی حقیقت نہیں، ان کے پاس دنیا کی زمین کوئی حقیقت نہیں، ان کے پاس جاہ و جلالت ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں، ان کے پاس سونا اور چاندی اور دنیا کے جمادات اور نباتات اور حیوانات ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں. تو لہٰذا ان کا ذکر کرنے ہم بیٹھے ہیں، تو لہٰذا تو بنیاد پہلے سمجھیں گے، بات پہلے پوائنٹس کو سمجھیں گے تو پھر ان کا مقام سمجھ میں آئے گا، ان کی منزل سمجھ میں آئے گی، ان کی جو ہے ان کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں خالی راکھ کا ڈھیر ہے. آج ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تم جی ایم سی میں بیٹھ کر اور اس میں جو ہے حکے بھی، سگریٹ بھی، اور اس میں ہی ہاہا دھکے مکے بھی ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی کرونا نہیں ہے، وہاں پر کوئی جراثیم نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ویکسین نہیں ہے، وہاں پر کوئی قانون نہیں ہے. لیکن جیسے ہی جی ایم سی میں 10-12 نوجوان جب اترتے ہیں تو کسی علاقے میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد 3 فٹ دور ہوتے ہیں. کورونا ہے کورونا، ارے تمہارا کورونا جی ایم سی میں نظر نہیں آیا. ارے تم کس طرح غلامی میں آئے ہوئے، کفاروں کی غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیریں، ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اور غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلم کو غلامی کی طریق. ارے یہ بہت بڑا فراڈ ہے دوستو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے دوستو، یہ دجالی فتنہ ہے میرے دوستو. تم کو جو ہے جی ایم سی میں تم کو کنسرٹ کے اندر وہاں پر شراب اور کباب اور جوے اور پتے کھیل رہے ہیں، وہاں پہ کوئی کورونا نہیں. تم جو ہے ورلڈ کپ کھیل رہے ہو، فٹ بال کھیل رہے ہو، 4 لاکھ افراد وہاں پہ جمع غفیر ایک دوسرے سے گلے مل کر بیٹھے ہو، نعرے مار رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو. ہاں یورپ کا تم نے وہ میچ دیکھ لیا، لیکن وہاں کوئی کورونا نہیں. ارے تم کو جو ہے کورونا حرم میں نظر آ رہا ہے، تم کو کورونا مسجد نبوی میں نظر آ رہا ہے، تم کو کورونا نمازوں میں نظر آ رہا ہے. اسلام کے اوپر حملہ ہے دوستو، یہ اسلام پر حملہ ہے ڈائریکٹ، کیونکہ اسلام کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے. ہم جو ہے ساتھ کھڑے ہو کر کھانے سے کھانا ملا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کھڑا کیا، ہمیں جدا کیا جا رہا ہے، ہمیں توڑ دیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے دوستو. کم سے کم اپنی جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، دل میں ضرور برا جانو اس بات کو. اگر میری دوستوں میری یاد رکھنا کہ تم جو ہے پہلا ویکسین بھی لے لیے ہیں، دوسرا ویکسین بھی لے لی ہے، ہو سکتا ہے تیسرا ویکسین بھی آئے گا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ نے ویکسین لگایا تو پھر یہ ماسک کیوں لگا رہے ہو؟ پھر یہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سارے جراثیم آپ کے منہ میں گھسڑ رہے ہیں، زبردستی گھسڑ رہے ہیں لگا کے. کیا اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تم ویکسین بھی لگا رہے ہو، پھر یہ ماسک کیوں لگا رہے ہو؟ جو ویکسین لگا رہے تو ختم ہو گئی بات. پھر اس کے بعد یہ سوشل ڈسٹینس کا کیا مطلب ہے؟ تم پہلا ویکسین، دوسرا ویکسین، پھر ماسک بھی، پھر سوشل ڈسٹینس بھی، مطلب پھر تم کیوں لگا رہے ہو یہ انجیکشن دوستو؟ کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہ زبردستی لگایا جا رہا ہے، یہ لگایا جا رہا ہے، یہ تم کو جو ہے لگایا جا رہا ہے. یہ بل گیٹس جو ہے یہ ساری دنیا کا اس وقت دجال ہے، یہ دجال تمہارے اندر کی تماشا کرایا جا رہا ہے، تم کو یہ اس میں جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے. حالانکہ اس کو لگا کر پھرنے کا کوئی مقصد نہیں. جب انجیکشن لگا لیے الغرض جو ہے بات آتی ہے کہ ذکر کی بات آتی ہے، تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو ہے
अफजल जिक्र ला इलाहा, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के सिवा कोई हमारा माबूद नहीं है। जब माबूद नहीं है तो हम इसको मानते हैं, इसका इकरार भी करते हैं, लेकिन तस्दीक बिलक़ल्ब में अज़रा गौर करके देखो तो हम किसके पीछे पीछे चलते हैं, किसके ये फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में जब तक कि कौन से खान हैं, कौन से वो हीरो हैं, कौन सी हीरोइनियां हैं, जब तक कि उनके नज़ारे तुम नहीं करते और जो है अपने नेट के ऊपर गंदी नज़ारे नहीं करते जो तुम इलाह बनाए हुए हैं, उस वक्त तक उसको छुटकारा नहीं दिलाते जो तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिमागों में तुम्हारे इलाह बने हुए हैं, उसको जो है तुम धुतकार नहीं देते, उस पर लानत नहीं भेजते, तो फिर तुम्हारा इलाह कौन सा है? तुम्हारा इलाह ये फिल्में, तुम्हारे इलाह ये ड्रामे, तुम्हारे इलाह ये हीरोइन, तुम्हारे इलाह ये गंदे हीरो, तुम्हारे इलाह ये जेम्स बॉन्ड, ये तुम्हारे इलाह ये लीडर्स, तुम्हारे इलाह ये शैतान। तो ये शैतानों, ये नमरूदों, ये हामानों, ये शद्दादों, ये यजीदियों को तुमने इलाह बनाया हुआ है। तो जब तक कि इन पर लाहौल पढ़कर और जब तक कि मालिकुल मुल्क, उस तमाम ज़माने आसमानों का जो मालिक परवरदिगार है, जिन्हें तुम्हें खाना दिया, तुम्हें जमीन दी, तुम्हें आसमान दिया, तुमको सब कुछ दिया, और सबसे बढ़कर मोहम्मद मुस्तफा, सबसे बढ़कर मोहम्मद मुस्तफा तुमको दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में कदम पर चलने वालों, वही हैं सहाबा इकराम, वही है अहले बैत अतार, वही है गौस कुतुब अब्दाल कामिलीन, जिन्होंने असल में जिक्र किया। उस जिक्र को करने वाले को अल्लाह कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं। तो तुम्हारा यानी कि अल्लाह कैसे जिक्र करता है? वो अल्लाह जिक्र करने से मुराद ये है कि जो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अपने तन और मन और धन सब कुर्बान करके फूंक कर जब इस दुनिया से चला जाता है, तो अल्लाह ऐसा जिक्र करता है कि सारी दुनिया में उसके डंके बजा देता है। ये अल्लाह का जिक्र करना है। तो आज हम जिनका जिक्र करने के लिए आए हैं, ऐज़ान गिरामी, ये रसूल करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ जिगर, आंखों के नूर, दिल के सरूर, कलेजे की ठंडक, दीन का सहारा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। लोग जो हैं तफरीक़ाबाजी में डालते हैं, अरे जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के आका हैं, तमाम रसूलों के आका हैं, तमाम कायनात के आका हैं, तमाम जहानों के आका हैं, तमाम मुसलमानों क्या यहूदियों के भी आका हैं, नसरानियों के भी आका हैं, ब्राह्मणों के भी आका हैं, क्षत्रिय के भी आका हैं, वैश्य के भी आका हैं, शूद्र के भी आका हैं, कालों के भी आका हैं, गोरों के भी आका, अरब के भी आका हैं, अजब के भी आका हैं, अजम के भी आका हैं, सबके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका हैं। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। मुद्दई नबुव्वत काफिर और काज़िब दज्जाल है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो आपका क्या, आपकी क्या शान और क्या मुकाम है। तो जिस तरह हुजूर तमाम अंबियाओं के सरदार हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे भी तमाम अंबियाओं की औलादों के सरदार हैं। तो ऐज़ान गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीने शरीफ तशरीफ लेकर आते हैं जनाब तनवीर साहब, तो दूसरी हिजरी है। कौन सी? दूसरी हिजरी है। शाबान का महीना है। कौन सा? शाबान का महीना है। एक तारीख में एक रावी ने कहा 3 शाबान, एक रावी ने कहा 4 शाबान। कोई बात नहीं, 3 शाबान हो या 4 शाबान हो, कि वो शाबान का जो महीना आ रहा है, तो उम्मे फजल जो है, उम्मे फजल आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन आने से कब्ल आके हुजूर को आके रोते हुए, घबराते हुए, परेशान होकर इरशाद फरमाती उम्मे फजल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म का एक टुकड़ा, आपके जिस्म अथर से एक टुकड़ा वो निकला है या रसूल अल्लाह, और निकल के मेरे गोद में आ गया है, और मैं घबरा गई या रसूल अल्लाह ये ख्वाब देखकर, और मैं इसलिए मैं रोते हुए आपके पास आई हूँ या रसूल अल्लाह, इसकी क्या ताबीर है या रसूल अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उम्मे फजल, घबराओ नहीं, परेशान ना हो, अरे बहुत मुबारक ख्वाब देखा है आपने। क्या ख्वाब है या रसूल अल्लाह, इसका मतलब क्या है? हुजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा
सैयदतुन निसाउल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा व रिज़वानहा के घर बेटा होगा और वो बेटा पैदा होने के बाद तुम्हारे गोद में आएगा और तुम वो बेटा लेकर मेरे पास आओगी। है ये बशारत है। बोले हाँ। फिर हुआ यूं कि 3 शाबान को सैयदा पाक के घर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है रज़ा की। तो आप वो शहजादा लेकर हुजूर की बारगाह में आते हैं और जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आपने अपने गोद में लिया तो आपने आपके होठों को खोला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक जो है आपके होठों में दी। यानी कि सबसे पहले गुट्टी किसकी मिली? हुजूर के लोबे मुबारक की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो गुट्टी दी गई। हमारे पास गुट्टी देते हैं मुख्तलिफ, कोई दवाई देते हैं, कोई कुछ देते हैं, कोई शहद देते हैं, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को गुट्टी कौन सी मिली? हुजूर का लोबे मुबारक आपको अता किया गया। आपने वो लोबे मुबारक चूसते रहे और फिर उसके बाद आपने फिर 6-7वें दिन आपने अकीका फरमाया और आपने बकरी ज़िबा फरमाई और आपके बालों को चांदी के बराबर तोलकर वो खैरात किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा हुसैन। जिसे नाम रखा ये जन्नती नाम है। पहले फर्जंद का नाम क्या है? हसन रज़ी अल्लाह ताला, दूसरे फर्जंद का नाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। ये दोनों जन्नत के नाम हैं। ये नाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शहजादों के रखे हैं। तो कब पैदा हुए? शाबान में पैदा हुए। अब देखें आप कि आप इनकी सीरत तैयबा देखें, आप इनकी ज़िंदगी के हालात को देखें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। आज हमको उम्मत मुस्लिमा को लड़ाया जाता है, आपस में डिवाइड किया जाता है, अहले बैत से और सहाबा को दोनों को जुदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। अहले बैत और सहाबा ये एक ही हैं, ये एक जिस्म और एक जान है। ये आपस में इस कदर इनका जो है इनका मिलाप है कि पूरी दुनिया की कोई ताकत मिलकर इस मिलाप को तोड़ नहीं सकती। मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को इस तरफ बिठाते और इमाम हसन रज़ी अल्लाह को बिठाते, तो जब आप बिठाकर ऐसे लेकर जा रहे हैं तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने से आ रहे हैं और आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वाह क्या खूबसूरत सवारी है। क्या फरमाया? वाह क्या खूबसूरत सवारी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर ये भी तो देखो क्या खूबसूरत सवार है। अल्लाहु अकबर, क्या खूबसूरत सवार है। हसनैन करीमैन को खानों पे उठाए हुए सरकार दो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी मोहब्बत करते थे। जब ईदगाह पे जा रहे हैं तो इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह सबके पास ऊँट हैं और वो ऊँटों से उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं, उनके हाथों में वो जो बैठे हैं उनके हाथ में लगाम भी हैं। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुल्फ़ों को इमाम हसन को एक जुल्फ़ अता फरमाई, इमाम हुसैन को एक जुल्फ़ अता फरमाई और आप लेके जा रहे हैं। फिर शहजादों ने कहा ऊँटों की तो आवाज़ भी आ रही है, तो या फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी तरह जो है उसी तरह आवाज़ लगाते हुए और उन शहजादों को खुश करते हुए ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। क्या अंदाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मस्जिद कुबा में जहाँ हज़रत शद्दाद रहते थे ना, वहाँ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ पहुँचे। दावती रात का वक्त था तो इशा की नमाज का वक्त आया। जब इशा की नमाज का वक्त आया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को एक तरफ बिठाए और नमाज के लिए आप खड़े हो गए। तो सहाबा इकराम भी खड़े हो गए और नमाज जब नमाज पढ़ने लगे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में आकर जब आप सजदे में चले गए तो दोनों शहजादे उधर से उतरते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप यानी कि पुष्प पर सवार हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्प पर जब सवार हो जाते हैं तो काफी देर हो गई, सरकार ने अपना चेहरा नहीं उठाया, अपना सजदे से अपना सर नहीं उठाया।
تو حضرت شداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ سوچنے لگے کیا ماجرا ہے کہ آج جو ہے اتنی تاخیر ہو گئی ہے کہ حضور اپنا چہرے اقدس اللہ اکبر کہہ کے نہیں اٹھا رہے ہیں، کیا معاملہ ہو گیا، کیا معاملہ ہو گیا، اتنا طویل سجدہ، اللہ 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 خیر کرے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پردہ تو نہیں فرما گئے؟ آپ جو ہے چہرے سے اپنا خود حضرت شداد پہلے اٹھتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ امام حسن بھی سوار ہے، امام حسین بھی سوار ہے، پھر آپ سجدے میں چلے آتے ہیں اور دونوں سوال، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنا سجدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ذرا سا غور کرو دوستو، تمام نبیوں کے نبی، تمام آقاؤں کی آقا، تمام رسولوں کے رسول، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے تو سجدہ نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ امام حسن اور امام حسین کو چوٹ نہ لگے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ امام حسن امام حسین کو چوٹ نہ لگے۔ آپ 72 تسبیح کر لیے ہیں لیکن آپ نے نہیں اٹھایا، تو اب ذرا آپ غور کرو۔ میرا یہ سوال ہے کیا سجدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس کے سجدے میں؟ اللہ کے لیے سجدہ ہے۔ تو سجدہ کس کا؟ کسی عام ولی کا، کسی عام غوث اور قطب کا، کسی عام ابدال کا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے اور یہ حضور کا سجدہ ہے۔ حضور سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور سجدے کی حالت میں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا عالم سے کہ حضور کے بڑھ کر کسی کی نماز ہو سکتی ہے کیا؟ حضور سے بڑھ کر کسی کی نماز؟ تو حضور کے سجدے میں حسنین کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ پوچھو، حسنین کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ تو جب حسنین کا خیال حضور کی نماز میں آ جائے تو حضور کی نماز کیا فاسد ہو سکتی ہے؟ اگر یہ سوچنے والا وہ کسی گندی نسل کا ہو سکتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے حضور کی نماز تو وراء الورا ہے، حضور کی عبادت تو وراء الورا ہے، ایسی عبادت کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضور کے سجدے میں حسنین کریمین پیٹھ پر سوار ہیں، تو حضور کے سجدے میں حسنین کریمین کا خیال آیا تو حضور نے سجدہ نہیں اٹھایا۔ اور تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ارے امتی کی نماز میں جب رسول کا خیال آ جائے تو نماز کیسے ٹوٹے گی؟ تو کیسے ٹوٹے گی؟ تو جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جب شہادت کی انگلی اٹھتی ہے تو اللہ والے حضور کو دیدار کر لیتے ہیں، ان کی نماز کمال کو پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا جس کے نماز میں حضور کا خیال نہ آئے اس کی نماز ہی نہ ہو، درود پاک پڑھنے کا پھر وہ فائدہ ہی کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہو اور حضور کا بھی ذکر ہو۔ تو عزیزان گرامی، تو حضور کی نماز میں اور حضور کی نماز میں کون؟ حسن کریمین کون؟ آپ کے شہزادے تو ہیں لیکن شہزادے ہوتے ہوئے کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ حضور کا پڑھتے ہیں۔ تو حضور کو نماز میں امتی کا خیال آئے، حضور کو نماز میں امتی کا خیال آئے اور حضور کی نماز تو اعلیٰ برا معراج اعلیٰ سے افق اعلیٰ تک پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، جب تمام نبیوں کے آقا کا جب خیال امتی کو آ جائے تو کیا کمال کی نماز ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک نقطے کے ساتھ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے وقت مقررہ پر گفتگو ختم کروں گا، دوبارہ کی نشست میں پھر وہیں سے شروع کروں گا۔ اب آئیے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیسی تربیت ہو رہی، کون تربیت کر رہا ہے؟ تمام جہانوں کے آقا تربیت کر رہے ہیں۔ کس طرح تربیت کر رہے ہیں، کس طرح کو سنوار رہے ہیں، کس طرح اپنی نورانی اور روحانی آغوش میں لے کر ان کو پال کر ان کو پرورش کر کے ان کے اندر کیسا کمال پہنچا رہے ہیں۔ ایک کمال کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آج ہمیں ضرورت ہے سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عزیزان گرامی، اب دیکھو حضور کی تربیت کا کیا معاملہ ہے کہ رسول کریم اما سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو تیار کر کے مسجد نبوی میں بھیج رہی ہیں، اور وہاں جب بھیجا تو وہاں پر جو ہے مسجد نبوی میں لوٹے ہوا کرتے تھے پانی کے، یا وضو کرنے کے پانی کے لوٹے ہوتے تھے، وہ پانی بھر کے لاتے، وہ پانی سے بیٹھ کے وضو کرتے۔ تو اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں۔ حسنین کریمین دونوں شہزادے چھوٹی چھوٹی عمر کے، 6 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ ان کے تخاطب کا انداز، ان کے کردار کا انداز،
ان کے گفتار کا انداز, ان کے چلنے کا انداز, ان کے پھرنے کا انداز, ان کے بولنے کا انداز, آئے ہائے ہائے سبحان اللہ, ان کا چلنا, ان کا پھرنا, ارے کیا خوب کہا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ دونوں شہزادے کس طرح کی شبیہ میں تھے پتہ ہے آپ کو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے لے کر ناف تک امام حسن حضور کی شبیہ تھے, حضور کا چہرہ, اور یہاں سے لے کر پیروں تک امام حسین حضور کے پورے اعضاء جس طرح تھے, حضور کے پورے شبیہ یہاں سے لے کر امام حسین. تو امام حسن امام حسین کو اگر جوڑ دیا جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں. تو آپ دیکھیے دونوں حسن کریمین کا عمل اور کردار دیکھیے. تو جیسے وضو تو کر چکے تھے دونوں شہزادے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابی ہیں وضو کر رہے ہیں, تو کہیں مقدم اور کہیں مؤخر, یعنی کہ کسی وضو کا جو طریقہ ہے اس کو کہیں مقدم کر رہے ہیں کہیں مؤخر کر رہے ہیں. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وضو میں کہیں جو ہے جو چیز پہلے کرنا ہے وہ بعد میں کر رہے ہیں, اور جو بعد میں کرنا ہے وہ پہلے کر رہے ہیں. ہاں امام حسین نے دیکھ لیا, امام حسین نے دیکھ لیا کہ کہنے لگے بھائی جان بات سنیں, وہ فلاں جو بزرگ صحابی بیٹھے ہیں نا وہ وضو میں کوئی تبدیل اور موخر اور مقدم کر رہے ہیں, تو میں جا کے ان کے کان میں بولوں کہ آپ وضو ذرا صحیح کر لیں. امام حسن نے کہا ارے بھائی جان میرے بھائی ایسے نہیں, ان کا دل ٹوٹ جائے گا, پرانے صحابی ہیں, بزرگ صحابی ہیں, ان کے سامنے جا کے تم کہہ دو گے نا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں کہ ان کے دل کو جو ہے درد ہوگا, ان کو احساس ہوگا, ان کو تکلیف ہوگی, ان کو جو ہے اس بات کا ان کو جو دکھ پہنچے گا, تو پھر کیا کیا جائے. تو امام حسن نے امام حسین کو یہ سبق دیا کہ اے میرے بھائی دوبارہ تم جو ہے پانی بھر کے لے کے آؤ, ہم ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, تم مجھ سے پوچھتے رہو, میں تم کو بتاتا رہوں گا. اللہ اکبر, کیا انداز ہے. آج جو ہے آج ہمارے پاس بھی لیڈر بن جاتے ہیں, آج ہمارے پاس بھی کمانڈر بن جاتے ہیں, آج ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جو ہے پیشوا بن جاتے ہیں, بڑے بڑے پیر بھی ہیں, بڑے بڑے مولوی بھی ہیں, بڑے بڑے جو ہے عالم اور فاضل بھی ہیں, لیکن ان کے گفتگو کا انداز دیکھو, اور جن کا نام لے کر کھا کے جو ہے پیٹ بڑے بڑے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا انداز بھی دیکھو. ہے حسنین کریمین کا انداز. مولا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عمل وہ کردار ہمیں سکھا دے میرے مولا. اب آپ دیکھیے کہ اب امام حسین جا کر پھر دوبارہ سے پانی بھر کے لے کر آئے, پھر وہ لے کر امام حسن بھی آ گئے, اب وہ چھوٹے چھوٹے ہی شہزادے اور وہ صحابی رسول کے سامنے بیٹھ گئے. اچھا بھائی جان اب دیکھیے میں ہاتھ صحیح دھو رہا ہوں, اب آپ جو ہے حضرت امام حسین پوچھ رہے ہیں میں صحیح دھو رہا ہوں, ہاں بالکل آپ صحیح دھو رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے اچھا اب دیکھیے میں ایک کلی صحیح کر رہا ہوں, ہاں میں آپ صحیح کر رہے ہیں. اچھا میں ناک میں پانی صحیح ڈال رہا ہوں, ہاں آپ صحیح ڈال رہے ہیں. اچھا اب یہ چیزیں جو ہے وہ صحابی رسول جو ہے بزرگ ہیں اور وہ بڑے صحابی ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, مجھ سے تو یہ تھوڑی سی خطا ہو گئی ہے, مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. ہاں یہ حسنین کریمین جو ہیں یہ تو رسول اللہ کے شہزادے ہیں, ارے حضور کی تربیت میں یہ کبھی غلط نہیں کر سکتے, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ان شہزادوں سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا وہ پھر اپنا وضو خود صحیح کر لیتے ہیں, وہ اپنا وضو خود صحیح کر لیتے ہیں, لیکن ان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچی, ان کو کوئی بات محسوس نہیں ہوئی کہ شہزادوں نے ایسا سبق ایسا پڑھا دیا تو نے, سبق ایسا پڑھا دیا تو نے, دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے, لاکھ دینے کا ایک دینا ہے, دلے بے خود دعا دیا تو نے. ارے کیا انداز ہے, کیسی تربیت کا انداز ہے حسنین کریمین کا. تو ایسے شہزادوں سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, ایسے شہزادوں سے جو حضور نے جن کو تربیت کی ہے, کیا ان کے اندر کوئی دنیا کی محبت آ سکتی ہے, کیا دنیا کی کوئی وجاہت آ سکتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت کے لیے وصول کے لیے آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. ایزان گرامی, یہ ایسے شہزادوں کی تربیت کا معاملہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم. اب تھوڑا سا میں آگے جاتا ہوں, میں ایک منٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں ایک واقعہ بیان کرنے کے لیے. وہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے, پھر میں اپنے گفتگو کو جو ہے ہو سکتا ہے آگے کلوز کر دوں, لیکن وہ واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کون کون مسجد نبوی جاتا ہے, گیا ہے, بتائیے ہاتھ اٹھائیے جو کون کون گیا ہے مسجد نبوی. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے رہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دی صحابہ نے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی, اور صحابہ نے لینے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہ آئے. جو آپ نے باب النساء دیکھا ہے نا, باب النساء, آپ نے باب النساء دیکھا ہے, کدھر ہے؟ باب بلال کے پاس. باب بلال کدھر ہے؟ باب جبرائیل کے پاس. باب جبرائیل, باب النساء, یہ جو باب النساء, اور وہاں سے جو راستہ ہے وہاں پر جو ہے, وہاں جو اندر جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ایک تالا لگا ہوا ہے حضور کے حجرے میں جانے کے لیے, وہ ایک ہی راستہ ہے, وہ گھر سیدہ پاک کا ہے. کس کا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات والسلام علیہ کا, مولا علی کرم اللہ وجہہ کا وہ گھر تھا. وہاں پر وہ جو تالاب دیکھ رہے ہیں اسی ایک راستے سے زیارت کے لیے جاتے ہیں جو بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں.
تو وہاں وہ جو اس کے بعد ہم باب بلال اور باب النساء اور باب جبریل کے جو صحن ہے نا وہ علاقہ ہے، وہاں پر حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی کھیلنے کی جگہ ہے۔ جب بھی جاؤ تو یہ تصور کرو کہ یہ جو مقام ہے انتہائی مقدس، بڑے بڑے اولیاء غوث خطوط افضل آتے ہیں وہیں پہ باب جبریل کے پاس ہی بیٹھ کے تکتے رہتے ہیں، تک تک دیدم دم نہ کشدم حسن سراپا حسن مجسم، وہیں بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ سرکار کے شہزادے یہاں کھیلا کرتے تھے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یہاں پہ عبداللہ بن زبیر، یہ ساتھ حضرت امام حسن امام حسین کی کھیلا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے کھیلنے کی جگہ ہے، تو لہٰذا وہ شہزادوں کی جگہ، تو لہٰذا وہاں کیا ہوا، وہ ایک دروازہ تھا، اس دروازے کے پاس صحابہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ حضور کو لے کے جانے کے لیے۔ تو اس منظر کو ذرا پیش کرتا ہوں، ذرا سا غور کرنا۔ جب سرکار دو عالم تاریخ کے اوراق کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم جیسے ہی آپ جو ہے حجرے سے باہر آتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام مسکرا رہے ہیں، اہلاً وسہلاً مرحبا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہماری جانیں ہمارے مال سب قربان یا رسول اللہ۔ ایسے عالم میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھنے کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا نیچے نظر پڑتی ہے تو دو شہزادے کھیل رہے ہیں۔ اچھا، حضور نے تعاقب کیا، حضور رک گئے، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، حضور کو لینے کے لیے آئے ہیں اور ادھر شہزادے جو ہیں یہاں پر کھیل رہے۔ جیسے ہی حضور رک گئے تو صحابہ پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب ماجرا یہ ہوتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باہوں کو ایسے پھیلایا اور دونوں شہزادوں کو ایسے بلانے کی کوشش کی۔ تو اب آپ نے دیکھا، آپ نے کبھی اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، اپنے کسی بزرگ کو دیکھا، جب دادا نانا کہیں سے آتے ہیں تو اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو جب قریب کرنے کے لیے جب بلاتے ہیں تو کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، اس کو دادا نانا پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں اور ان سے پیار کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے، جیسے حضور نے ایسے باہوں پھیلایا تو شہزادے کوئی ادھر اچھل کے بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر اچھل کے بھاگ رہے ہیں۔ اب حضور نے، اب صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امام حسن کی طرف بھاگ رہے ہیں اور کبھی امام حسین کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑے مسکرا رہے ہیں اور انتہائی خوشی کا عالم ہے کہ کیسے نانا اور کیسے نواسے ہیں، کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے، کیسی الفت ہے۔ یہ ایک ایسا ہم نے دنیا میں کہیں یہ منظر نہیں دیکھا کہ اللہ اکبر۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم، پیارے پیارے نورانی قدم لے کر جس طرح وہ دوڑ رہے ہیں تو حضور بھی ان کو خوش کرنے کے لیے اسی طرح چھوٹے چھوٹے قدم بنا کر ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ اوراق ہیں۔ تو پھر آخر ہوتا کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آخر دونوں شہزادوں کو دوڑتے ہوئے جا کر پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر ان کو اپنے قریب کرتے ہیں، اور قریب کرنے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ہونٹوں پہ بوسا دیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ہونٹوں پہ بوسا دیتے ہیں اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلق مبارک دیتے ہیں۔ یہ تاریخ جو ہے یاد رکھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ، کیونکہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت جبرائیل جب حضور اذان دے رہے تھے، ایک کان میں اذان دے رہے تھے سیدھے کان میں اور الٹے کان میں آپ اقامت پڑھ رہے تھے، ایسے موقع پر جبرائیل آئے، آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کا نواسا ہے، یہ نواسا ایک ایسے علاقے میں، بنجر علاقے میں، یہ بڑے بے دردی کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بشارت جبرائیل نے دی۔ اسی وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزیزان گرامی، ابھی شہادت 60 سال کے بعد ہونی ہے، ابھی تو نہیں ہونی ہے نا، ابھی تو آپ شہزادے ہیں، گود میں ہیں، پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور کہا کہ توکل اللہ، میں اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہوں، اگر یہ اللہ کو منظور ہے کہ میرے دین کو بچانے کے لیے اور اس کی شان و عظمت کو بچانے کے لیے اگر میرا بیٹا یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو لہذا میں اس پر اللہ اس کے رسول کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اپنی نبوت کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پر آپ نے اتفاق کیا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ پھر اس کے بعد میں وہ منظر وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت حضور نے دونوں کو قریب کیا، وہ باب جبریل کے پاس آپ جائیں تو یہ منظر کو ہمیشہ یاد رکھیں
جب آپ نے بوسہ دیا امام حسن رضی اللہ عنہ کو ہونٹوں پر اور امام حسین کو، ایسا بوسہ دینے کے بعد ابھی شہزادے ابھی گود میں ہی ہیں، ابھی آپ کے آغوش میں ہی ہیں، آپ صحابہ کرام کو ایسے رک کر کے ایسے اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر کہا اے میرے صحابہ ان کو پہچانو، اے میرے صحابہ ان کو پہچانو۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے نواسے، کیا فرمایا؟ یہ میرے بیٹے، امام حسن امام حسین یہ میرے بیٹے ہیں، اور کہا جو ان کو دوست رکھے گا اللہ ان کو دوست رکھے گا۔ کیا فرمایا؟ جو ان کو دوست رکھے گا اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور پھر آپ نے فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، اور پھر آپ نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، وہ مجھ سے دوست رکھے گا، اور جو مجھ سے دوست رکھے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ ان پر مہربان ہوگا، اللہ ان کو محبت کرے گا۔ تو یہ آج ہم آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام حسن امام حسین اور آپ کے تمام ساتھی جتنے صحابہ کرام تھے ان تمام سے الفت اور محبت یہی ایمان کا اصل عنصر ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے اور صحابہ کرام سے محبت نہیں کریں گے تو پھر ہم ایمان کی وہ اس منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہمارے اندر نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرائی جا رہی ہیں، ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی میں ہم کو گھسیٹا جا رہا ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ سرکار کے گھرانے سے بھی اسی طرح محبت رکھیں گے اور سرکار کے غلام صحابہ کرام سے اسی طرح محبت کریں گے۔ یہ گفتگو ہم نے تمہیدی طور پر 1 گھنٹہ ہمارا ہو گیا ہے، اس پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، اذان بھی ہو رہی ہے۔ دوبارہ جب بھی آپ لوگ چاہیں گے، کیونکہ نہ ہم تنخواہ کے پٹھو ہیں جو مولوی پیسے لے کے بیان کرتے ہیں، نہ کرائے کے ٹٹو ہیں، نہ سکھائے ہوئے مٹھو ہیں۔ طوطے کو سکھا دیتے ہیں تو جتنا طوطے کو سکھائے اتنا ہی بولے گا، اور جتنا مولوی کو پیسہ دو گے وہ اتنا ہی بولے گا، اور پھر اس کے بعد جتنی تنخواہ ہے اتنی نوکری۔ یہ ہم تو 24 آورس ہماری نوکری ہے، جس وقت آدھی رات کو بلائیں گے ہم حاضر، کسی ٹائم بھی ہم کو بلائیں اللہ اس کے رسول کے پیغام کے لیے۔ ہم نے یہ جان جو ہے نا، یہ جان ہم نے بیچ دی، اللہ کے حوالے کر دی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہم نے اپنا تن اور دھن قربان کر دیا۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہماری اولاد، ہماری جائیدادیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو بس یہ گفتگو رہ گئی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو امام عالی مقام نے کیسا ذکر کیا کربلا میں، صحابہ نے کیسے ذکر کیا جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، یعنی کہ اس ذکر کو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ذکر ہے کیا چیز۔ ذکر کی گفتگو ابھی نام تمام ہوئی ہے کہ ذکر کے معنی جو بھولے ہوئے ہیں، تو کیا بھولے ہوئے ہیں؟ اہل بیت کردار کو بھولے ہوئے ہیں، وہ ہم نے اس کردار کو اپنانا ہے۔ آج باطل کے خلاف میں کھڑا ہونا ہے، آج ہم کفر کے خلاف میں کھڑے ہونا ہے، آج ہم جو ہے ظلم کے خلاف میں کھڑے ہونا ہے۔ تو امام عالی مقام ظلم کے خلاف میں کھڑے ہو گئے تھے، صحابہ اور اہل بیت کفر کے خلاف میں کھڑے ہو گئے تھے۔ آج ہمارے اندر وہ ذکر نہیں ہے، ہمارے اندر زبانی ذکر ہے، ہمارے اندر وہ کردار میں، گفتار میں، تقوی میں، طہارت میں وہ کردار نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں وہ سبق پڑھنا ہے، سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا، تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ذکر حقیقت میں کیا چیز ہے کہ تمام معبودان باطل، جتنے معبودان باطل کائنات میں ہیں، ان کو دل و دماغ سے نکال کر اللہ کو حقیقی خدا مان کر، اس کو رب مان کر، جو پھر اپنے قدم کو جما کر اللہ کی راہ میں دین کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے، دین کو مقدم کرنے کے لیے، اور دین کو نافذ کرنے کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساری دنیا کے کفاروں کو پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رکھا ہے، فرقے بازی سے پاک کرنے کے لیے رکھا ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ ہمارا پورا 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے، مدینے میں باادب رکھے، اور صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا